اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم بھائی دوستو، بات کرنے والے کا کمال نہیں ہوتا ہے، سننے والوں کی طلب پر، توجہ پر۔ اللہ پاک کہنے والے کی زبان سے ضرورت کی بات کہواتے ہیں۔ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ پلایا کرتی ہے، بکری کا بچہ جو ہے بکری کے تھنوں میں منہ مارتا رہتا ہے تو اوپر سے دودھ اترتا رہتا ہے۔ بکری کے بچے کا بکری کے تھنوں میں منہ مارنا یہ اس کے طلب کی علامت ہے، اس کی ضرورت کی علامت ہے، تو دودھ اترتا رہتا ہے۔ اور آگے بڑھ کر جو ہے اس بات کو سننا یہ طلب کی علامت ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اسلام جو ہے وہ فقیر نہیں ہے، غنی ہے۔ اسلام کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے طلب کو جو ہے ظاہر کرنا پڑے گا۔ فقیر لوگ مانگنے کے لیے نکلتے ہیں تو خالی پیالہ ہاتھ میں لے کے نکلتے ہیں۔ سبسکرائب ایٹ دین کی وہ محنت۔ طلب کو ظاہر کرتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، میں محتاج ہوں۔ اس لیے ہر نشست سے پہلے جو ہے ہمارے ساتھی جو ہے جوڑنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی آ جا، بھائی آ جا۔ لیکن شاید جو ہے اردو میں کم اور گجراتی میں زیادہ یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں، اس لیے اعلانات اردو میں ہو رہے ہیں تو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ کتنی مرتبہ جو ہے ہمارے ساتھی جو ہے پیچھے والوں کو آگے بلا رہے ہیں۔ ابھی بھی جو ہے ایک بڑا مجمع جو ہے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی گجراتی میں کیا کہتے ہیں آگے آنے کو؟ جی آگڑ آگی جاؤ۔ ہاں آگڑ آگی جاؤ۔ جو آگے بڑھتا ہے اللہ پاک اسے آگے بڑھاتے ہیں، اور جسے اللہ پاک آگے بڑھاوے اسے شیطان پیچھے نہیں کر سکتا۔ اور جو اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے دینی کاموں میں تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ پاک ایسوں کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور جنہیں اللہ پاک پیچھے کر دے انہیں وقت کا نبی بھی آگے نہیں کر سکتا۔ یہ دخت والے کیا آگے کر سکیں گے؟ یہ مجمع جوڑنے والے کیا آگے کر سکیں گے؟ وقت کا نبی بھی ہوگا تو وہ آگے نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا کنعان آگے نہیں بڑھا تو نوح علیہ السلام اپنے لڑکے کو آگے نہیں بڑھا سکے، کشتی پر سوار نہیں کر سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آگے نہیں بڑھی تو لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو آگے نہیں بڑھا سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، اور طلب تھی، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اللہ نے انہیں ہدایت سے نوازا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے ہیں، اور 10 مرتبہ جو ہے وہ خریدے گئے، بیچے گئے، غلام بنائے گئے، لیکن طلب تھی، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی۔ انہی کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر یہ دین حق سوریا پر ہوتا، ایک ستارے کا نام ہے، تو میری امت کے بعض لوگ وہاں سے بھی اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ سوریا جو ہے دوسرا عالم، دوسری دنیا، ستارے میں بھی اگر یہ دین ہوتا تو طلب ایسی زبردست طاقت رکھنے والی چیز ہے وہ۔ اس کے لیے پھر جو ہے عرض کرتا ہوں کہ پیچھے بیٹھنے والے ساتھی جو ہے نا تھوڑے آگے آنے کی زحمت کر لیں۔ یہ جماعت کے ساتھ بیٹھنے میں 2 فائدے ہیں، ایک تو حفاظت ہے اور ایک مغفرت کا اعلان ہے۔ بھیڑیا بکری کو اکیلے دیکھتا ہے تو اس پر حملہ کرتا ہے، اور جب بکری اور بکریوں کے ساتھ ریوڑ میں رہتی ہے تو بھیڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہمارا بھیڑیا شیطان ہے۔ ہمارا بھیڑیا کون ہے بولو؟
شیطان. تو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں آگے بڑھنے والا بناوے. میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی دونوں جہاں کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے. دین زندگی میں ہوگا تو اللہ پاک سب سے پہلے دنیا بنائیں گے، پھر آخرت بنے گی. صحابہ کی سب سے پہلے دنیا بنی. دین زندگی میں آنے سے پہلے صحابہ کی زندگی اگر ہم دیکھیں گے تو دنیا میں گئے گزرے لوگ تھے. کوئی ان پر حکومت کرنے کو بھی تیار نہیں تھا، کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھنے کو تیار نہیں تھا. لیکن جب دعوت کی محنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی اور ایمان و یقین کی دعوت جب ابتدا سے شروع کی تو شروع زمانے سے ہی پوری امت کو سامنے رکھ کر محنت کی گئی. اور امت صرف مردوں کا نام نہیں ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو، کہ بھلی باتوں کا حکم کرتی ہو اور بری باتوں سے منع کرتی ہو. تو امت سے مراد صرف مرد نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی شامل ہیں. دنیا کا کوئی مفتی جو ہے نا وہ عورتوں کو الگ نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا اسلام سے ہی عورتوں کو بھی ساتھ میں شریک کیا ہے اس مبارک محنت کے اندر. جو ذمہ داری مردوں کو دی گئی تھی وہ ذمہ داری خواتین کے ذمہ بھی ڈالی گئی ہے. اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ پوری شریعت میں، پورے دین میں بمشکل 25 سے 3 مسائل ایسے ہوں گے کہ جہاں فرق ہے مردوں اور عورتوں کے دین میں. سبسکرائب دین کی باقی جو یوٹیوب چینل، عبادت کا شعبہ، معاملات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ، اخلاقیات کا شعبہ اور عقائد کا شعبہ، جو مردوں کے لیے ضروری ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اور دین کی محنت کرنا جو مردوں کے لیے ضروری ہے تو عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اور شروع زمانے سے اس زمانے کی عورتیں جو ہے نا ساتھ ساتھ رہی ہے، جانی قربانی ہو، مالی قربانی ہو. اور یہ شرف عورتوں کے حصے میں آیا ہے. سب سے پہلے جان دینا اس دین کی خاطر مردوں کے حصے میں نہیں آیا، پہلے عورتوں کے حصے میں آیا. اور سب سے پہلے مال لگانا اس دین کی خاطر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اسلام کی پہلی بیوی جو ہے، بڑی رئیس زادی تھی، بڑی مال والی خاتون تھی، اور دین کی خاطر جو ہے نا سب کچھ لگا دیا، یہاں تک کہ دنیا سے فاقے کی حالت میں دنیا سے چل بسی. اور جو پہلی ہجرت ہوئی ہے، پہلی جماعت جو اللہ کے راستے میں نکلی ہے صحابہ کی، ان میں عورتیں بھی شریک تھی، جس میں رسول پاک اسلام کی خود آپ کی بیٹی بھی شریک تھی اس ہجرت کے موقع پر. دوسری جو ہجرت ہوئی ہے اس میں بھی جو ہے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی 17 خاتون تھی اس کے اندر. بات سمجھ آ رہی؟ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کا رفیق بنایا ہے، کہ دینی کاموں میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، کہ بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے مردوں کے لیے ضروری ایسے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اور عورتوں کے اندر اللہ نے بعض صفتیں ایسی رکھی ہے جو نبیوں میں ہوا کرتی تھی، بعض خوبیاں، بعض صفات جو نبیوں میں پائی جاتی تھی وہ عورتوں میں اللہ نے دی ہے. جیسے تربیت کا کام یہ نبیوں سے لیا جاتا تھا، اور بچوں کی تربیت کی ذمہ داری جو ہے ماں کے ذمہ ڈالی گئی. انبیاء خوب رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے. مردوں کی بنسبت عورتوں میں زیادہ رونے کی عادت ہے، بس تھوڑا نہج بدل جائے ان کا، رونے کا نہج بدل جائے، بات بات پہ ان کو رونا آتا ہے، گویا آنسو ان کے پلک کے نیچے جو ہے نا ہر وقت تیار رہتے ہیں. شوہر سے کوئی بات منوانی ہو تو 2-4 آنسو فوری طور پہ جو ہے نا وہ کتنا ہی سنگ دل شوہر کیوں نہ ہو فوراً جو ہے وہ گٹو ہو جاتا ہے بیچارہ. وہ عورتوں کو دیکھ کر اچھا رو مت، میں لا کے دیتا ہوں تمہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے دوستو بزرگوں کے انبیاء علیہ السلام خاموش رہا نہیں کرتے تھے، جہاں جاتے تھے وہاں دعوت دیتے تھے. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی محنت ہوتی تھی، بات ہوتی تھی. عورتوں میں بھی خاموش رہنا جو ہے نا یہ ان کے بس کے باہر ہی ہے.
یہ دنیا کے بڑے جھوٹوں میں ایک جھوٹ یہ بھی شمار کیا گیا ہے کہ 4 عورتیں ایک درخت کے نیچے گھنٹوں تک خاموش بیٹھی، کسی نے کچھ نہیں کہا. یہ ممکن ہی نہیں ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں میں بڑی استعداد رکھی ہے. ہم نہیں پہچان سکے، نہیں جان سکے، اہل باطل نے بھانپ لیا کہ عورتوں میں کیا خوبیاں ہیں، اور وہ گھر کی 4 دیواری سے اس نے باہر نکالا بڑی بڑی ڈگریوں کے، بڑے بڑے عہدوں کے، بڑی بڑی تنخواہوں کی لالچ دے کر عورت ذات کو گھر کی 4 دیواری سے باہر نکالا، اور ان کی استعداد اور ان کی صلاحیتوں کو وہ استعمال کر رہا ہے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنی جیب گرم کرنے کے لیے، اپنا مال مارکیٹ میں بیچنے کے لیے. کہ اگر عورت کی گنجائش نہیں رہی تو پھر تصویر سے کام چلا رہا ہے وہ، عورتوں کی تصویر سے کام لے رہا ہے وہ. اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں میں گھڑی رہو، ایام جہالت کی طرح بے پردگی سے باہر نہ پھرو. اللہ نے، اس کے رسول نے عورت ذات کو گھر کی 4 دیواری میں رکھ کر وہ عزت عطا فرمائی ماں کی شکل میں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دی گئی. نیک بیوی کی شکل میں گویا کہ آدھا ایمان جو ہے، نیک بیوی کا ہونا گویا آدھا ایمان کا ہونا ہے. اور جس کے گھر میں 3 لڑکیاں ہو یا 2 لڑکیاں ہو اور اس کی اچھی تعلیم تربیت کر کے بالغ ہونے پر اچھی جگہ نکاح کرا دے وے تو انہیں جنت میں رسول پاک علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہوگا، اللہ کے نبی کے پڑوس میں رہنا نصیب ہوگا. اور لڑکیاں نہ ہو، بہنیں ہوں، ان کے لیے بھی فضائل سنائے گئے. تو گھر کی 4 دیواری میں رکھ کر جو ہے نا وہ عزت اور وہ مقام دیا عورت ذات کو اس زمانے میں جس وقت لڑکی ذات کا پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا تھا. باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا. اس زمانے میں عورتوں کو یہ مقام اور یہ عزت گھر کی 4 دیواری میں رکھ کر. اور گھروں کے اندر اعمال بتائے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. صرف گھروں میں رکھا نہیں عورتوں کو، بلکہ گھر کے اندر کیا کرنا ہے عورت ذات کا. کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے نا 22 پارے کے پہلے رکوع کا ترجمہ پڑھ لینا. ہم تو اول اللہ معاف فرمائے قرآن پاک کھول کے دیکھتے ہی نہیں سوائے رمضان کے، الا ماشاء اللہ. اور تلاوت کرتے ہیں تو کبھی ترجمہ دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کہ شاہی فرمان جو ہے وہ کیا فرمایا جا رہا ہے. دعوت کا کام کر رہے ہیں لیکن دعوت کا فرمان نہیں پڑھ رہے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے، کیا حکم اللہ پاک کا ہمارے لیے. اس کے اندر جو ہے گھروں کے اندر اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنوائے ہیں کہ نماز کو جو ہے قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کا کہا مانو. اور ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی گناہوں کی آلودگی سے تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں. یطہرکم تطہیرا لائے ہیں، 2 مرتبہ لائے ہیں. گھروں کو ستھرا رکھنے کے لیے، گھروں کا ماحول پاکیزہ بنانے کے لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گھروں کے اندر اعمال بتائے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کا دینا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. کہ جس وقت کا جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا 24 گھنٹے کے اعتبار سے اس کو زندہ کرنا ہے. اور رزق کا لفظ استعمال کیا. رزق اہل علم حضرات فرماتے ہیں ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں ان اعمال کے ذریعے سے. حتیٰ کہ کفر کی گندگی بھی ہوگی گھروں کے اندر، اللہ اس کفر کی گندگی کو بھی دور کر دیں گے گھروں کے اعمال کی برکت سے. بات سمجھ آ رہی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے تلوار لے کر رسول پاک اسلام کو شہید کرنے کی گھر سے چلے ہیں. راستے میں صحابی نے دعوت دی کہ جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن جو ہے وہ بھی مسلمان ہو چکی ہے. تو لہٰذا گھر پر گئے، واقعہ سب کے سامنے ہے، 12 ہم نے سنا پڑا ہے. وہ تو گھر میں ان کی بہن اور بہنوں کیا عمل کر رہے تھے؟ بولو. قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی تھی گھر کے اندر. اس عمل کی برکت سے کفر کی گندگی دور ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے گھروں میں انشاءاللہ ایسا کوئی فرد نہیں ہوگا کہ جس طرز پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار شہید کرنے تلوار لے کر حضرت عمر چلے ہیں. اتنا سنگ دل
اور اتنی کفر کی گندگی لیے ہوئے ہمارے گھر میں انشاءاللہ ایک فرد نہیں ہوگا ایسا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کا بھی کسی کے گھر میں ہے، جیسے بھی ظہر میں بات آئی نا کہ گھروں کے اندر اعمال کو زندہ کرنا، تعلیم کو زندہ کرنا، یہ 3 طبقات ہیں، مرد ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں. اگر تینوں طبقات میں سے جس طبقے میں بھی دینی لائن کی کمزوری رہی، دینی لائن کی، تو باطل جو ہے اسی راستے سے گھر میں داخل ہوگا. بچوں میں دینی لائن کی کمزوری رہی تو بچوں کے راستے سے گھر میں داخل ہوگا. عورتوں میں دینی لائن کی کمزوری رہی تو عورتوں کے راستے سے باطل گھر میں داخل ہوگا. مردوں میں دینی لائن کی کمزوری رہی تو مردوں کے راستے سے گھر میں داخل ہوگا. اور جب ایک بار گھر میں باطل داخل ہو گیا تو پھر کسی کو نہیں چھوڑے گا. بلکہ جو ہے چلے 4 مہینے 5 مہینے لگانے والے ذمہ دار ساتھی بھی اگر اپنے گھروں میں تعلیم والا عمل زندہ نہیں کریں گے تو باہر کے ماحول سے اپنے گھر والوں کو، بچوں اور عورتوں کو نہیں بچا سکتے. باہر کے اثرات سے جو ہے نا محفوظ نہیں رہ سکتے. کہ باطل نے ایسا جال بچھایا ہے باہر. بات سمجھ آ رہی؟ جیسے نیٹ کی تشریح کی ہمارے بزرگ کے دور میں کہ نیٹ کے معنی کیا ہے کہ جال ہے. تو ایک جال انہوں نے بچھایا ہے اور اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ ایک جال ہم نے جو ہے نا بچھایا ہے. سبسکرائب دین کی کہ محنت جو یوٹیوب چینل. جو دعوت والے جال میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے پھنسا دے گا وہ انشاءاللہ باطل کے جال سے بچ جائے گا. اور یہ جال میں اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو نہیں جو ہے نا گھر میں بھی اپنے گھر والوں کو کے لیے یہ جال نہیں بچھایا تو باطل کے جال سے بچنا جو ہے نا انتہائی ناممکن ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی؟ اور ماحول کا اثر انسان کی زندگی میں موسم کی طرح پڑتا ہے. گرمی آتی ہے تو ہر ایک کو گرمی لگتی ہے اور ٹھنڈی آتی ہے تو ہر ایک کو ٹھنڈ لگتی ہے. اب گھر کا ماحول جیسا ہوگا ویسے اثرات گھر والوں پر غیر محسوس طریقے سے پڑنے گے. دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے مدینہ پاک کا ایسا ماحول بنا تھا کہ کٹر سے کٹر کافر مشرک بھی اگر کسی گھر سے مدینہ منورہ آ جاتا 3 دن نہیں گزرتے کہ اسے ایمان سمجھ میں آ جاتا اور کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جاتا. ایک خاتون بغیر حجاب کے نہیں رہتی، ایک بے نمازی نہیں رہتا پورے مدینہ پاک کے اندر. منافق بھی جو ہے نا وہ انہیں بھی جو ہے نا نماز کو چھوڑنا ان کے لیے بھی مشکل تھا. عشاء اور فجر کی نماز بھی جو ہے نا اس میں بھی جو ہے وہ آیا کرتے تھے. وہ کھلا منافق ہوتا تھا وہ تو رہ جاتا تھا. نام منافقوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی. ایسا ماحول بنا تھا کہ کافر مشرک بھی بعض مرتبہ نماز میں شریک رہے اللہ کے نبی کے پیچھے گئے. یہ ماحول کا اثر. اور ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کی محنت نہیں کی تو میرے محترم دوستوں بزرگوں بہت مشکل ہے ہمارا بھی دین پہ باقی رہنا. کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے. اور گھروں کے اندر قرآن پاک کے حلقے لگانا یہ تو ایسا قدیمی بلکہ یہ ہے ابتدائی زمانے ابتدائی اسلام سے جس وقت سے پہلی مرتبہ رسول پاک السلام کے پاس غار ہیرا میں جو جبرائیل السلام وہی لے کر آئے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیت لے کر 5 آیتیں لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلنے کے بعد نہ بازار گئے نہ مسجد حرام گئے، سیدھا جا کر اپنے گھر میں گئے اور گھر میں جا کے یہ قرآن پاک کی 5 آیتیں سنا دی. یعنی ابھی شریعت مکمل نہیں ہوئی، قرآن مکمل نہیں ہوا، دین مکمل نہیں ہوا، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض نہیں ہوئے اور اس سے پہلے گھر کے اندر یہ عمل ملتا ہے قرآن پاک کے حلقے لگانے کا. اور ہم نے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو بھلائے ہوئے ہیں. یہ نیا کام کہاں سے آ گیا؟ یہ پہلے تو نہیں تھا. یہ سب سے پرانا عمل جو ہے نا ملتا ہے سیرت کے اندر، گھروں کے اندر قرآن پاک کا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس گھر کے اندر سارے حافظ قرآن ہو اس گھر میں بھی یعنی بچے تک عورتیں تک اور بوڑھے تک بھی جو ہے حافظ قرآن ہو ان گھروں میں بھی قرآن پاک کا حلقہ لگے گا. اور جس گھر کے اندر ایک بھی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، الگ ایسا تو نہیں ہے لیکن بالفرض ایک بھی قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں، اس گھر میں بھی قرآن پاک کا حلقہ لگے گا. یہ کیسے لگے گا؟ کہ گھر کا ذمہ دار جو ہے گھر کے مرد احباب مسجد میں جا کر حافظ صاحب سے، امام صاحب سے، مولوی صاحب سے جو ہے کم از کم ایک آیت قرآن پاک کی سیکھ کر آ جاوے گھر میں. الحمدللہ رب العالمین بس اتنا سیکھ کر آ جاوے گھر میں. اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع کر کے یہ آیت جو ہے نا سنا دے گا. مشکل ہے آسان ہے؟ بولو، ارے بولو تو صحیح.
ہاں جب بولتے رہو گے تو پتا چلے گا کہ کچھ ہو بھی رہا ہے وہ. اتنا آسان ہے یہ, اور ہم نے اس کو جو ہے بہت مشکل بنا رکھا ہے وہ. اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے تفصیلی احوال اور واقعہ سنا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھ سے جو ہے کہا کہ پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر بھیجا جو ہے نا, سینے سے لگایا, زور سے بھیجا اور چھوڑا, کہا کہ آپ پڑھیے. کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بار بار اس طرح سے کیا. یہ تفصیلی حدیث سنا دی رسول پاک صاحب نے اپنی بیوی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ گویا کہ جو ہے گھر کی تعلیم ہو گئی, یہ حدیث کی تعلیم ہو گئی. اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے تسلی دی, کہا کہ آپ جو ہے غریبوں کی مدد کرتے ہیں, بیواؤں کا ساتھ دیتے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ کون سی صفت ہے تبلیغ کی؟ 6 صفتیں کون سی صفت ہو گئی ہے بولو؟ اکرام مسلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ 6 نمبر کا مذاکرہ ہو گیا. اور پھر تشکیل کی جھلک بھی ملتی ہے اس واقعے کے اندر کہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے گھر لے کر گئے, ان کے پاس لے کر گئے امی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئی اور ساری یہ تفصیلات سنائی کہ ایسا ہوا ہے ان کے ساتھ میں, میرے شوہر کے ساتھ میں. اور انہوں نے پیشن گوئی دی ہے کہ یہ علامتیں تو جو ہے نا نبی آخر الزمان کی ہے. بولے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ نیا کام نہیں ہے. حضرت نظام الدین سے کوئی بھی بات نئی نہیں کہی جاتی, بلکہ وہاں سے اگلی بات کہی جاتی ہے. کون سی بات کہی جاتی ہے؟ کہ پہلے وہ سبق تھا, اب یہ سبق ہے. پہلے وہ سبق تھا, اب یہ سبق ہے. حضرت جی دعوت برکات فرماتے ہیں جیسے جیسے امت میں استعداد پیدا ہوتی رہے گی ویسے ویسے اگلا کام دیا جائے گا. جیسے جیسے امت میں استعداد پیدا ہوتی رہے گی ویسے ویسے اگلا کام دیا جائے گا. ہاں, اور ہمارا کام مسنون بھی ہے, منسوس بھی ہے, کہ سنت کے مطابق ہے, اور منسوس ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. یہ گھروں کی تعلیم جو ہے یہ حدیث ہو گئی. اللہ کے نبی نے آ کر جو ہے سارا واقعہ سنا دیا. صحابہ مسجد کی باتوں کو سن کر آپ علیہ السلام کی تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر دھیان توجہ سے بات کو سن کر گھروں میں جا کر مسجد کی باتوں کو پہنچایا کرتے تھے. حضور پاک اسلام کے پورے 23 سالہ نبی دور کے اندر پورا کے پورا دین صحابہ کی زندگی میں منتقل ہوا ہے بغیر کتاب کے, بغیر نصاب کے. عجیب بات ہے یہ. ایک حدیث کی کتاب نہیں تھی, ایک دینی کتاب نہیں تھی. سینہ بسینہ صحبت سے جو ہے مسجد میں صحابہ جمع ہوتے اور گھروں میں جا کر جو ہے سناتے تھے کہ آج اللہ کے نبی نے ہمیں یہ آیت سکھائی, یہ دعا سکھائی, یہ واقعہ سنایا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صاحب کی تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام نے جو ہے نا یہ دعا سکھائی کہ جس پر کوئی مصیبت آوے, تکلیف آوے, پریشانی آوے, وہ یہ دعا پڑھ لے وے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, کہ اللہ اس مصیبت پر میں تجھ سے اجر, تجھ سے بدلہ, ثواب چاہتا ہوں اور اس کا بہترین بدل چاہتا ہوں. یہ مسجد کی تعلیم میں سن کر آ کر گھر میں جو ہے نا سنا دی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محفوظ کر لی, یہ دعا کو. اللہ کا کرنا کچھ عرصے کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. جھٹ سے جو ہے نا یہ دعا پڑھ لی جو سیکھی تھی اپنے شوہر سے گھر کی تعلیم میں, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, کہ اللہ اس مصیبت پر, اس پریشانی پر میں تجھ سے اجر چاہتی ہوں اور اس کا بہترین بدل چاہتی ہوں. لیکن سوچنے لگی کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے کہاں ملے گا. ابو سلمہ سے ایک بشری اعتبار سے جو ہے خیال آیا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر کہاں ملے گا. اللہ کی شان دیکھیے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جا کر فرما رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں تم سے, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا, وسلم میری تو عمر کافی ہو چکی ہے. پتا چلا کہ دور رسالت میں بڑی بڑی عمر والی عورتوں کا نکاح کرنا, بیواؤں کا, مطلقاؤں کا نکاح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا.
رسول پاک صاحب نے اس سنت کو اتنا عام کیا تھا، اتنا آسان کیا تھا، غریب سے غریب ماں باپ بھی اپنی بچیوں کا یا بیواؤں کا یا مطلقاؤں کا نکاح آسانی سے کر لیا کرتے تھے۔ بعض غزوات کے موقع پر 10-10 ہزار صحابہ شہید ہوئے ہیں، 10,000۔ کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہوگی، کتنی بچیاں یتیم ہوئی ہوگی۔ ایک روایت میں سننے میں نہیں آتا کہ صحابہ رسول پاک صاحب کے پاس جا کر دعاؤں کی درخواست کراتے ہوں گے یا درخواست کرائی ہوگی کہ اصل دعا کرو ہماری بچی کا کوئی اچھی جگہ پہ رشتہ ہو جائے۔ اتنا آسان تھا۔ آج ہم نے شادیوں کو مہنگا کر دیا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ فرماتے تھے کہ اگر نکاح کو جو ہے آسان بناؤ گے تو زنا مشکل ہو جائے گا، اور نکاح کو اگر مشکل بناؤ گے تو زنا کرنا آسان ہو جائے گا۔ بس ہماری تو عرض کیا گیا، اصل میری تو کافی عمر ہو چکی ہے۔ آپ ایسا فرمایا کہ میری عمر بھی تم سے کم نہیں ہے۔ پھر عرض کیا کہ اصل میرے تو کافی بچے بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے بچے اللہ اس کے رسول کی طرف، پر ہو گیا نکاح۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو شوہر ملا ہے اس دعا کی برکت سے، قیامت تک اور یا اس سے پہلے کبھی کسی خاتون کو ایسا شوہر ملا ہے یا ملے گا؟ بولو کہ عمل ہی سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اعمال کو اسباب بناؤ۔ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جس نے بھی اچھے اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، قید لگا دی، شرط لگا دی ایمان کی، اعمال کے ساتھ ہم اسے دنیا میں حیاتاً طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی، خیر و برکت والی زندگی۔ اور حیاتاً طیبہ کے لیے نہ مال کو شرط رکھا، نہ ڈگری کو، نہ جائیداد کو، نہ کارخانوں کو، نہ فیکٹریوں کو۔ دو بنیادی باتیں اللہ نے بیان کی ہے، ایمان اور اعمال صالحات۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، انہیں روئے زمین کا خلیفہ بنائیں گے۔ خلافت کا وعدہ ہے ایمان اور عمل کی بنیاد پر۔ ہم غیر یقینی اسباب کے پیچھے زندگیاں فنا کر رہے ہیں، جوانیاں ختم کر رہے ہیں، اور نتیجے میں وہی مل رہا ہے جو مقدر میں اللہ نے لکھ چکا ہے۔ اس سے زیادہ ملتا نہیں ہے۔ وہ صحابہ نے اعمال کو اسباب بنائے، تو لہذا جو ہے روزانہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کے حلقے اور کتابی تعلیم ایک دن منتخب سے اور ایک دن فضائل اعمال، فضائل صدقات سے پڑھی جائے گی، جس وقت گھر کے سارے افراد موجود ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ روزانہ بلا ناگا، کوئی دن ایسا ناگا ہونے نہ پاوے جس طرح سے روزانہ بلا ناگا ہمارے گھر میں دسترخوان بچتا ہے، بلکہ 3-3 4-4 ٹائم دسترخوان بچتے ہیں وہ، کہ جسمانی غذا کب تک جو ہے نا یہ فائدہ دے گی، کب تک جو ہے، جب تک زندہ ہے تب تک، اس کے بعد یہ روحانی غذا کام کرے گی کہ قبر میں، حشر میں، آخرت میں، پوری صراط میں جو ہے چلانے کے لیے اگر روح کو غذا پہنچائی ہوگی تو یہ روح جو ہے نا آسانی سے اتنا لمبا سفر طے کر سکے گی، اور یہ روح کو غذا نہیں ملی تو پھر آخرت کی منزلیں بہت مشکل تر ہو جائے گی وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ 6 صفات کا مذاکرہ ہر ایک سے کروانا ہے۔ جس گھر میں 6 صفات کی دعوت زندہ ہو گئی، اس گھر کے اندر پورا دین انشاءاللہ زندہ ہو جائے گا، کیونکہ پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ میں زندہ صحابہ کی زندگی میں بعد میں ہوا، پہلے ان کی زندگی میں دعوت وجود میں آئی۔ ہر فرد امتی کو داعی بنایا تھا، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور بچے بھی جو ہے دین کے کام میں پیش رہتے تھے، پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمیں پیچھے نہ چھوڑ دیا جائے، ہمیں منع نہ کر دیا جائے۔ اس لیے بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام ہو گیا۔ 100% سارا عملہ، ساری امت جو ہے نا کام میں لگی ہوئی تھی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم کے تحت کہ تم میرے دین کا کام کرو میں تمہارا کام کروں گا، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے قدموں کو دشمنوں کے مقابلے میں جما دوں گا۔ دشمن کے 4 حروف ہیں، دال، شین، میم، نون۔ دال سے دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے جو دین کے کام میں لگنے نہیں دیتی، اور دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ بنی اسرائیل کو باوجود اللہ کی بندگی کرنے کے دنیا کی محبت نے ہی بت پرستی تک پہنچا دیا۔ یہ نہیں کہ وہ بندگی نہیں کرتی تھی، اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی، بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کیا کرتی تھی،
لیکن یہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں تھی جس سے وہ بت پرستی تک. ہاں. اور فضائل صدقات میں ہم نے دنیا کی مذمت میں کتنی عبارتیں پڑھی ہے کہ دنیا سے بچتے رہو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے، اور ایسی جادوگرنی ہے کہ علماء کے دلوں پر بھی جادو کر دیتی ہے. ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اور مزید لکھا ہے کہ دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے لیکن اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. لیکن اللہ پاک پوری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر دے حضرت مولانا صاحب نور اللہ مرکزوں کو کہ کیا ترتیب چلائی اس پرفتن دور کے اندر کہ جو ہے علماء اکرام کا بھی سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے، تیسرے سال کے لیے لاک ڈاؤن کے بعد نکلنا آسان ہو گیا، دنیا سے نکلنا آسان ہو گیا. اور آپ حضرات کا بھی جو ہے گھر چھوڑ کے یہاں پر اس جگہ پہ نکل کے آنا آسان ہو گیا، لیکن بعضوں کے لیے بستر چھوڑنا مشکل ہو گیا. باقی تو سب کے لیے آسان ہے، وہ ترتیب اللہ پاک نے چلائی ہے. ہاں. کتنا آسان ہے. تو دنیا ہماری دشمن ہے، دنیا ہماری، اللہ نے ایسا کام چلایا کہ اس کی دشمنی سے بھی حفاظت کا سامان ہے. پھر دوسرا حرف شین ہے، شین سے شیطان جو کھلا ہوا دشمن ہے اس سے بھی حفاظت کا سامان ان تنصروا اللہ ینصرکم. اور تیسرا حرف میم ہے، میم سے ماحول، بے دینی بددینی کے ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، وائرس ہمارے اندر جا رہا ہے. کورونا کے ڈر سے اچھوں نے منہ پہ ماسک لگا کے جو نا گویا دروازہ بند کیا وائرس کو اندر جانے کا، کورونا کو جانے کا. لیکن بے دینی اور بددینی کے وائرس سے بچنے کے لیے ہم نے کون سا ماسک لگایا بتاؤ؟ دین کا ماسک لگاؤ، دعوت کا ماسک لگاؤ، تو یہ وائرس اندر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور چوتھا حرف نون ہے، نون سے نفس. یہ تو شیطان کا بھی باپ تھا، یہ کہ انسانوں کو گمراہ کرنے والا شیطان، شیطان کو گمراہ کرنے والا کون؟ بولو. اس کا نفس. چاروں دشمنوں سے حفاظت ہے اس کام کے اندر کہ تم میرے دین کی محنت کرو، دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. تو 6 صفات اللہ نے ایسے جامع دی ہے قرآن سے، بلکہ جو ہے سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور جو فرعون کا واقعہ اللہ پاک نے جو ہے بیان کیا ہے اس کے اندر ہی 6 نمبر ملیں گے آپ کو. ہاں، کہ فرعون کے پاس جانے کی جو دعوت دی ہے، نرمی سے بات کرنا، شاید وہ ایمان لے آئے. اور 6 نمبر کو غور سے دیکھا جائے نا، یہ اصل میں 6 نمبر ہم نے نمبر کر دیے گئے. یہ اگر یہ 6 نمبر ہے کہ 6 باتیں ہیں کہ 6 صفات ہے، کیا ہے یہ؟ بولو. اگر گنوائے جا رہے ہیں تو 6 نمبر ہیں، اور اگر مذاکرے میں ہے تو 6 باتیں ہیں، اور اگر زندگی میں ہے تو 6 صفات ہیں. اور اصل مطلوب صفات کا زندگیوں میں لانا ہے، بیان کرنا جو ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ ضمن میں ہے کہ 6 صفات کے دائرے میں بات ہو، اصل زندگی میں لانا ہے. اور ان 6 صفات کے ذریعے سے پورے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. اور اگر غور سے دیکھیں گے نا تو یہ 6 صفات کے اندر پورا دین نظر آئے گا. 6 صفات کے اندر اگر باریکی سے اگر دیکھیں گے تو یہ 6 صفات ایسے جامع دی اللہ پاک نے ہمیں کہ پورا دین کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. تو پہلی صفت ایمان کی ہے، اور پہلا شعبہ جو ہے وہ ایمان کا ہے اسلام کے اندر. دوسری صفت نماز کی ہے، اور وہاں دوسرا شعبہ جو ہے وہ عبادات کا ہے، جس میں جانی مالی بدنی عبادت ساری آ گئی. نماز کے ذریعے سے پوری زندگی نماز والی ترتیب پر لانی ہے. جیسے نماز میں ہمارے جسم کے اعضاء کا استعمال اللہ کے حکم نبی کے طریقے پہ ہوتا ہے، باہر والی زندگی بھی ایسی ہو جاوے کہ ہمارے جسم کے سارے اعضاء کا استعمال اللہ کے حکم نبی کے طریقے پہ ہونے لگے. گویا کہ ساری عبادت زندہ ہو گئی دوسری صفت کے ذریعے سے. اور رہا سوال کہ معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. معاملات یعنی لین دین. اور انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا خلاصہ یوں بیان کیا تھا کہ معاملات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے اس طرح سے زندگی گزار کر جاوے کہ ہم پر کسی مخلوق کا ایک حق بھی باقی نہ رہے، ورنہ آخرت میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور معاشرت کا خلاصہ یعنی رہن سہن ایسا ہو ہمارا کہ ہماری ذات سے کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ پڑوسیوں کو، اور نہ ہی جو ہے نہ ہی ٹرافک والوں کو، نہ گاڑی والوں کو. پارکنگ میں ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر دی
کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہ ہو. جانور پال رکھے ہیں تو جانوروں کو بھی تکلیف نہ ہو. اور اخلاقیات کا خلاصہ ہے کہ ہماری ذات سے ہر ایک کو نفع پہنچے. یہ تینوں شعبے اسلام کے معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، یہ تینوں شعبے جو ہے یہ چوتھی صفت کے اندر آ گئے. چوتھی صفت کون سی؟ جس میں آ گئے. لیکن اسلام کے پانچوں شعبوں کو ایمانیات کے ساتھ اور نماز والی صفت کے ساتھ اور اکرام والی صفت کے ساتھ میں پانچوں شعبوں پر عمل کیا. لیکن تبلیغ کی تیسری صفت نہیں رہی. کون سی؟ بولو. علم اور ذکر اگر نہیں رہا تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. جیسے علم کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی عمل کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. چلو علم اور ذکر کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ جو ہے نا، اور علم کے ساتھ میں قرآن حدیث کے علم کے ساتھ میں پانچوں اسلام کے شعبوں پر عمل کیا. لیکن پانچویں صفت تبلیغ کی نہیں رہی. کون سی؟ تو قبول ہوگا؟ شہید کی شہادت، عالم کا علم اور سخی کی سخاوت والا علم بھی، سخی کی سخاوت والا عمل بھی بجائے جنت میں لے جانے کے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو غشی آتی اور بے ہوش ہو جاتے سنا کر. اور چلو مان لیا کہ اخلاص نیت کے ساتھ اسلام کے پانچوں شعبے پر عمل ہو گیا. لیکن اگر چھٹی صفت کون سی، اگر یہ نہیں رہی تو میں نہیں کہتا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں والعصر ان الانسان لفی خسر کی تفسیر میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان کا اس کا ذاتی عمل اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. انسان کا اس کا ذاتی عمل اس کی نجات کے لیے، ورنہ بنی اسرائیل میں ایک عابد ایسا جس نے 500 برس اللہ کی ایسی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں ملتی. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ اس بستی والوں کو اور اس عابد کو بھی جو ہے نا اللہ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا کہ اپنی عبادت میں مصروف رہتا تھا، میرے بندوں کی فکر نہیں کرتا تھا. تو کیسے جامع صفات ہم کو دیے ہیں. تو روزانہ انشاءاللہ کرو گے، گھر کے ہر فرد سے 6 صفات کی بات کراؤ. اور چوتھا عمل جو ہے وہ تشکیل، جو صفات کا مذاکرہ کرے وہ تشکیل کر لے. تشکیل دور رسالت میں گھر گھر کا عمل ہے، مسجد نبوی کا عمل ہے. الصلاۃ جامعہ کا اعلان ہوتا، مسجد میں لوگوں کو بلایا جاتا اور تشکیل ہوتی اور اللہ کے راستے میں ترتیب بنائی جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے لیے روانہ کرنا تھا. آپ علیہ السلام نے کسی صحابی کو گھر سے بلوایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جھنڈا دیا خیبر کا کہ جاؤ جو ہے وہ خیبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں درد ہے. آپ نے اپنا لعاب مبارک نکال کر آنکھوں پر مل دیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اس کے بعد کبھی موت تک میری آنکھوں میں درد نہیں رہا. تو گویا مسجد میں تشکیل ہوا کرتی تھی اور گھر گھر کا عمل تھا یہ تشکیل کا. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں یہ کہہ کر شہید کروا دیا کہ تم پیٹ پھیر کر واپس نہیں آنا، چاروں کے چاروں جان دے دینا تاکہ کل قیامت کے دن میں 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں. حضرت جی دعوت برکاتہم کے چھوٹے صاحبزادے مفتی الیاس صاحب جو ہے یہ پچھلی بار سال کے لیے نکلے تھے تو پہلا چلہ میوات میں لگا ان کا. اور میوات میں جو ہے وہاں ایک میواتی کے گھر میں جو ہے 4 جوان لڑکے تھے اور والدہ تھی. تو چاروں کی تشکیل کی نقد. اس چلے کے اندر 400 نقد جماعتیں بنی تھی 4 مہینے. ایک چلے میں 400 افراد نہیں، 400. حضرت جی کے چھوٹے لڑکے کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں. ہاں تو لوگوں نے کہا کہ ان کی والدہ بیمار ہے. ان کی والدہ تو کہا والدہ سے بات کریں گے پردے کے پیچھے رہ کر. والدہ کو ترغیب دی چاروں لڑکوں سے متعلق. والدہ نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو اس وقت میرے چاروں لڑکے اللہ کے راستے میں ہونا چاہیے. کارگزاری میں حضرت کے سامنے مشورے بات سنائی تو حضرت نے فرمایا کہ صحابہ والی قربانی زندہ ہو گئی. بات سمجھ آ رہی؟
عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھر سے دعا کر کے نکل رہے ہیں، اللہ مجھے اپنے اہل میں نہ لوٹائیو. یہ ان کی بیوی کی تشکیل ہے. یہ گویا صحابہ ریٹرن ٹکٹ کینسل کروا کے جایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں، اور ہم لوگ 5 مہینے بیرون بھی جاتے ہیں تو ریٹرن ٹکٹ لے کر جاتے ہیں. طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اسپین کے اندر، اندلس کے اندر جب سمندر کے راستے سے کشتی پہ سوار لشکر کو لے کر گئے تو وہاں اس سرزمین پر اترنے کے بعد ایک جو ہے نا ایک تقریر کی بیان کیا اور جذبات کو ابھارا صحابہ کے، جو ساتھ میں جو لشکر تھا ان کے، اور مقصد بتایا کہ اس ملک میں ہم کیوں آئے ہیں. اور وہ کشتی کو یہ کہہ کر جلا دیا کہ یا تو اس ملک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین زندہ ہوگا یا ہماری قبریں بنے گی، واپسی کا خیال نہ آوے، اس لیے کشتی جلا دی. گھوڑوں کے پیروں کو لوگوں نے کاٹ دیے، واپسی کا خیال نہ آوے. میدان جنگ میں وہیں طلاق دے رہے اپنی بیوی کو کہ کیا سوچ رہا ہے. بیوی اس کی وجہ سے جو ہے ہچکچا رہا ہے کہ جا بیوی کو 3 طلاق، مال تو سارا صدقہ. یعنی گویا ریٹرن ٹکٹ کینسل کرا کے جاتے تھے اور ہم لوگ تو ریٹرن ٹکٹ لے کر جا رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو گھر گھر تشکیل ہو رہی تھی اس زمانے کے اندر. چھوٹے بچے پنجوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے. اور اللہ جزائے خیر الیاسر رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ سے پہلے واعظ، تقریر، بیانات کی مجلسیں تو ہوا کرتی تھی بڑی بڑی راتوں میں اور دیر تک راتوں میں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بیان تھا، کیا تقریر تھی، اور صبح ہوتی تھی تو بیان سننے والے بھی بستر میں اور کبھی کبھی بیان کرنے والا بھی. لیکن جب سے تشکیلی سلسلہ شروع ہوا ہے مولانا صاحب کے ذریعے سے، یہ ساری باغ و بہار پورے عالم میں جو دکھ رہی ہے نا، یہ تشکیل والے عمل کی برکت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر ہم نے اپنے گھروں میں اس عمل کو زندہ کیا تو وقت آنے پہ چلے 4 مہینے نہیں، ہماری نسلوں کا اللہ کے راستے میں جان دینا آسان ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. اور 5ویں چیز مشورہ ہے کل کے دن کا، کہ کل ہمارے گھر میں قرآن پاک کے حلقے کون لگاوے، کتابی تعلیم کون کرے، 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے. یہ جس گھر میں مشورے والا عمل زندہ ہو گیا اس گھر میں 5 عمل کے ساتھ تعلیم زندہ ہو جائے گی. تو سب کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ. کب سے کریں گے؟ آج سے. بولو. جب گھر پہ جائیں گے. اچھا کتاب کسی کے گھر میں نہیں ہے؟ کسی گھر میں فضائل کی کتاب نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ لے آؤ گے انشاءاللہ. کون سی کتاب لاؤ گے؟ فضائل اعمال، فضائل صدقات اور منتخب حدیث. جس زبان میں آپ لوگ پڑھتے ہو، جس زبان کو سمجھتے ہیں اس زبان میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ دوسری چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابیہ نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کی تبلیغی سرگرمیاں مردوں میں تو خوب ہو رہی ہے، ہم عورتوں کا کیا؟ ہم عورتیں چاہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس علم سے آپ کو نوازا ہے اس علم سے ہم عورتیں بھی استفادہ چاہتی ہیں. اللہ کے نبی نے وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو بہت پسند کیا، بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور ایک دن طے کیا گیا، وقت طے کیا گیا، جگہ طے کی گئی، اور اس زمانے میں عورتوں کو اکٹھا ایک جگہ پر جمع کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جا کر جو ہے نا عورتوں میں خطاب کیا، بیان کیا. یہ گویا یہ تعلیم جو ہے نا محلے کی ہے، اس یہاں سے ابتدا ہو گئی اور یہ سلسلہ جاری رہا. بعد میں آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد میں بھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے زمانے کی محدثہ تھی، اور بعضوں نے کہا ہے کہ 1/3 دین امت کو امی عائشہ کے ذریعے سے ملا ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ آدھا دین امت کو امی عائشہ کے ذریعے سے ملا ہے. آپ کی وفات کے بعد اگر صحابہ کسی مسئلے میں وہ اٹک جاتے تو جو ہے امی عائشہ کی خدمت میں جاتے اور عرض کرتے پردے کے پیچھے سے رہ کر کہ امی جان آپ نے اس مسئلے کے بارے میں اللہ کے نبی سے کیا سنا ہمیں بتائیے. اور تعلیمی حلقہ مستقل چلتا رہا. بات سمجھ آ رہی؟ تو اس کے لیے ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ ہر محلے کے اندر 25-30 گھروں کے درمیان میں تعلیم کا ایک حلقہ، ہفتہ تعلیم کا ایک حلقہ مشورے سے ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ 2 مستورات ایسی ہو اس محلے کے اندر کہ جس کے اندر ان کا عشرہ یا چلہ لگا ہوا. کتنی مستورات؟ 2. اور 3 مستورات ایسی ہو جن کا 3 دن لگا ہوا ہو. ایک بار کافی ہے 3 دن لگانا، اور ایک بار عشرہ لگانا کافی ہے.
5 قسم کی یہ مستورات ہے، 2 کا عشرہ لگا ہے اور 3 کا 3 دن لگا ہے، اور وہاں مسجد اور جماعت مضبوط ہے جو نگرانی کر سکے اور یہ امور طے کر سکے کہ بھائی کل جو ہے یعنی تعلیم کے دن استقبال کون کرے گا، کتاب کون پڑھے گا، اور 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گا۔ بیان تو جو ہے آپ کے مرکز سے یا حلقے سے جو طے ہے وہاں سے طے ہوگا، مسجد والے بیان طے نہیں کریں گے کہ بیان ہفتے میں مہینے 1.5 مہینے میں ایک مرتبہ کون کرے گا، لیکن یہ 3 امور مسجد جماعت کے ساتھ ہی طے کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر ایک مسجد کے اطراف میں کئی بہنیں شرائط پر پوری اتر رہی ہے، یعنی 4 مستورات اشرے والی ہے، 6 مستورات جو ہے 3 دن لگائی ہوئی ہے، تو 2 حلقے ہونے چاہیے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 1 سے زائد 4 5 6 جتنی بھی محلے کے اندر مسجد کے اطراف میں تعلیم کے حلقے ہو رہے ہوں، ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں ہونا چاہیے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا ایک ہی دن، اور کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہفتے میں 4 5 جگہ اگر تعلیم کا حلقہ رہا تو پرانی مستورات جو ہے نا وہ ہر گھر میں ہر حلقے میں جائے گی۔ آج پیر کا دن ہے، فلانی آپا کے گھر تعلیم ہے، وہاں جا رہی ہوں۔ آج منگل کے دن فلانی آپا نے بلایا مجھے کہ تم بیرون جا کر آئی ہو نا، تو ذرا ہمیں بھی یہاں پر جو ہے نا فائدہ پہنچاؤ۔ اور بدھ کے دن تو یہ ہماری عورتوں کا پھرنے والا مزاج بنے گا پھر، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں پر تو اکرام ہے، استقبال ہے، دسترخوان ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، مجمع ہے، طبیعت ہماری پرانی بہنوں کی وہاں زیادہ لگے گی، اور گھر میں جو ہے بچوں کو زبردستی تعلیم میں بٹھانا پڑتا ہے، یہاں طبیعت زیادہ نہیں لگے گی، چسکا لگ جائے گا پھرنے کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے نتیجے میں وہاں مزاج خراب ہوگا، اور یہاں پھر گھر کے اندر ان کے مردوں کا مزاج خراب ہوگا، اور پھر آپس میں تناؤ پیدا ہوگا، گھر کی ذمہ داری سے جو ہے اس میں کوتاہیاں ہونے لگے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے بڑوں نے یہ قید لگا دی تھی کہ ایک ہی دن اور ایک ہی وقت، لیکن ابھی 6 مہینے پہلے غالب مشورے میں یہ بات آئی کہ اس طرح سے ایک نقصان کے پہلو سامنے آئے۔ ایک گھر میں ایک والدہ ہے، پرانی ہے، بہو ہے، بچی ہے، اب ایک آدمی کو تو گھر میں رہنا پڑتا ہے نا بچوں کی دیکھ ریکھ کے لیے، نگرانی کے لیے، سب تو نہیں جا سکتی ہر گھر کے اندر، میں نے گھر کو چھوڑ کر تالا مار کے۔ تو اب ہفتے میں اگر 1 یا 2 مستورات جاتی ہے، باقی 1 2 مستورات گھر میں رہے گی، اس کی تعلیم چھوڑ جائے گی۔ پھر دوسرا، یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والی جو بچیاں ہیں ان کو تو چھٹی والے دن ہی جو ہے نا موقع ملتا ہے تعلیم میں شرکت کرنے کا، اور کہیں بدھ کو ہو رہی ہے، کہیں منگل کو ہو رہی ہے، کہیں جمعہ کو ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے بزرگوں نے مرکز نظام الدین سے مشورے بات طے ہوئی ہے کہ 2 دن الگ الگ 2 دن کر لو، ایک تو جو آپ کا ہمیشہ معمول کی طرح جس دن ہوتا ہے تعلیم والا عمل، اور دوسرا جس وقت میں چھٹیاں ہیں، جہاں وہ بچیاں جو ہے کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، ان کی چھٹیوں کا دن ہے، اس دن تعلیم کا حلقہ آپ شروع کر لو۔ اگر 10 جگہ پہ ہفتری تعلیم ہے تو 5 جگہ جو ہے اور دنوں میں، اور 5 جگہ چھٹی کے دنوں میں کر لو، تاکہ وہ بہنیں جو ہے وہ بھی شرکت کر سکیں، وہ بچیاں۔ اور کالج کا ماحول، یونیورسٹی کا ماحول کیسا ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اس کالج میں اور کلاسوں میں جو بچیاں آتی ہے ساری جو ہے رابعہ بصریہ، سودا، اس قسم کی ہوتی ہوگی نا، بولو۔ تالاب کے اندر ایک بچی اگر جو ہے وہ سڑی ہوئی تو سب کو خراب کر دے گی۔ آم کے ٹوکرے کے اندر ایک آم سڑا ہوا ہو تو اس کا اثر پڑے گا کہ نہیں؟ اسی لیے جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کرنے والے فروٹوں کو جو ہے نا دوسری ملکوں میں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، بڑی زبردست پیکنگ کے اندر ایک ایک پھل کو جو ہے نا ایک دوسرے سے جدا رکھتے ہیں، ایسی پیکنگ اور ایسے ٹرے بناتے ہیں اس کے اندر کہ اگر ایک خراب بھی ہو جائے تو اس کا اثر دوسرے کو نہیں پہنچے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس کے لیے قابل رحم ہے وہ ماحول، اور وہ بچیاں جو جاتی ہیں اس ماحول کے اندر، جہاں یہود اور نصارہ جو ہے نا اپنی بات جو ہے اس کو ان کو منوا رہے ہیں، اپنا طرز جو ہے بتا رہے ہیں، اپنی لائف سٹائل اور اپنی جو ہے نا معاشرت جو ہے ان کو کھلا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرماوے ہماری ماں بہنوں کی اور ان بچیوں کی جو ایسے ماحول میں جو ہے وہ گزار رہی ہے۔ ان کی رعایت میں جو ہے نا افطاری تعلیم اگر ہم نے جو ہے چھٹیوں والے دن میں کی تو ان کو بھی ہم شریک کر سکتے ہیں، ان بہنوں کو بھی، ان بچوں کو بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اور چھٹیوں میں پھر وہ اپنی والدہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقت لگاوے، اور اس کیمپس کے اندر اس کے احاطے میں یونیورسٹی کے اگر ہاسٹل ہیں لڑکیوں کے، اور اس احاطے کے اندر ایسے ہمارے کارکن ہیں، وقت لگائی ہوئی بہنیں ہیں، جیسے 2 عشرے والی اور 3 دن والی، تو ان ہاسٹلوں کے اندر بھی جو ہے نا مشورے سے تعلیم کا حلقہ شروع کرنے کی اجازت ملی ہے۔
اور اگر قواعد پر پوری اترنے والی بہنیں نہیں ہیں تو قریب کے حلقے کے اندر اگر ایسی پرانی 2 مستورات ہے جو قواعد پر اترتی ہے، وقت لگائی ہوئی پرانی ہے، تو وہ جا کے تعلیم کا حلقہ ان کے ہاسٹلوں میں سنبھال سکتی ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ جہاں پر بھی ایک ماحول ہے جہاں لڑکیاں، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک جو ہے خوب جو ہے ترقی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ دوستو بزرگوں، تیسری شکل جس سے آسانی سے دین زندگیوں میں آتا ہے، ایک تو ہفتہ واری تعلیم ہے، گھروں کی تعلیم۔ اچھا، ہفتہ واری تعلیم کے اندر جو ہے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہے کنواری بچیوں سے جو ہے پرانے 6 صفات کا مذاکرہ نہیں کرایا جائے گا، اور جن خواتین کا وقت نہیں لگا اللہ کے راستے میں ان سے کتاب نہیں پڑھائی جائے گی۔ مذاکرہ جو ہے اشرے چلے والی کرے گی، اور کتاب وہ بہنیں پڑھے گی ہفتہ تعلیم میں جن کا اللہ کے راستے میں وقت لگا ہے، جن کا اللہ کے راستے میں چاہے کتنی ہی اچھی پڑھنے والی ہو، استعداد والی ہو، روانی سے۔ حالانکہ کتاب کی تعلیم مرد بھی جو کرے نا مسجد میں، تو ایسوں کو کتاب دینی چاہیے جو روانی سے پڑھ سکے، جو صاف پڑھ سکے۔ اٹک کے پڑھنے والوں کو نہ مردوں میں تعلیم دی جائے گی نہ خواتین میں تعلیم دی جائے گی، کیونکہ یہ کوئی تختہ مشق نہیں ہے، ٹریننگ سینٹر نہیں ہے کہ گاتے گاتے گویا بنے گا، وہ انفرادی طور پر سیکھے۔ ورنہ اٹک کے پڑھنے سے پڑھا لکھا طبقہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا ہے، مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی، ان کے اندر ہلکا پن آئے گا اس طرح سے پڑھنے سے۔ اور کسی بھی عمل کا ہلکا پن آنا یا تو اس عمل سے دوری کا یا محرومی کا سبب بنے گا۔ اس لیے جو روانی سے پڑھ سکے، صاف پڑھ سکے، ایسا پڑھ سکے جو خود بھی سمجھ سکے کیا پڑھا جا رہا ہے، مجمع بھی سمجھ سکے کیا پڑھا جا رہا ہے، اور ایک حدیث کے متن کو 2 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور فائدہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو ہے سننے والوں کو بھی متوجہ کرتے رہنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہفتے والی تعلیم کے اندر 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ عمل ہوتا ہے، مہینے 1.5 مہینے میں مردوں کی بات ہوگی مشورے سے، ہفتے کے تعین کیے بغیر، کبھی پہلے ہفتے میں رکھ لی کبھی دوسرے ہفتے میں، فکس نہیں کریں گے کہ اسی ہفتے میں مردوں کی بات ہوگی، اور جن کا تازہ وقت لگا ہے، قربانی دے کر آئے ہیں، ان سے بات کرائی جائے گی عامتاً۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ اس کی ہفتہ واری تعلیم کی روزانہ دعوت دینی پڑے گی، یہ نہیں کہ ہفتے میں 1 دن دعوت دینا ہے۔ اور یہ غلطی بعض بھولے بھالے ساتھی کرتے ہیں، دعوت چلانے میں، اعلان کرنے میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ماں بہنوں کو پردے کے اہتمام کے ساتھ فلانے حاجی صاحب کے مکان میں 3:30 بجے بھیجیں۔ ایسا اعلان کبھی نہیں کرنا۔ اگر یہ قید لگا دی نا کہ پردے کے اہتمام کے ساتھ بھیجے، تو ہم نے بند لفظوں میں ان خواتین کو آنے سے روک لگا دی کہ جو پردہ نشی نہیں ہے، جو پردہ نہیں کرتی نا، وہ نہیں آ سکتی، اسے پردے والی اور بوکے والی آ سکتی ہے۔ بلکہ غیر شرعی لباس میں بھی کوئی آ جائے نا خاتون، اس کا تو زیادہ اکرام کریں گے، اس کا استقبال کریں گے کہ ماحول میں آئے گی، بات سنے گی۔ ایمان آئے گا تو حیا آئے گی، ایمان آئے گا تو یہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اور گھر گھر دعوت چلانی پڑے گی، گھر گھر، یہ نہیں کہ ہفتے میں 1 بار، روزانہ 2.5 گھنٹے کی محنت میں اس کی دعوت چلانی ہے۔ ہر ایمان والے مرد کا تعلق محلے کی مسجد سے جڑ جاوے، اور محلے میں رہنے والی ہر خاتون کا تعلق ہفتہ واری تعلیم سے جڑ جاوے۔ اس کے لیے ہفتہ واری تعلیم میں جو ہے نا اضافہ ہونا چاہیے، ذمہ دار ساتھ اس کی فکر لے دے کہ جہاں قواعد میں جو ہے مستورات زیادہ ہے تو وہاں پر جو ہے نا 25-30 گھروں میں ایک ہفتہ واری تعلیم کا حلقہ لگے، کریں گے انشاءاللہ۔ جس گھر میں ہفتہ واری تعلیم رکھی جائے، ضرور نہیں ہے کہ اس بہن کا وقت لگا ہوا ہو، بس محلے میں 2 عشرے والی اور 3 لگائی موجود ہونا کافی ہے، بس پردے کا اہتمام اس گھر میں، اور اس گھر میں کوئی مرد نہیں رہے گا تعلیم کے دوران، اور تعلیم کے بعد میں دسترخوان نہیں بچھے گا، چاہے کتنی استعداد والا گھر کیوں نہ ہو۔ کام کو آسان بنا کے امت کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ غریب طبقہ بھی یہ کہے کہ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، کام اتنا آسان بنا کے پیش کرنا ہے۔ لیکن آسانی کو کام نہیں بنانا ہے، کام کو آسان بنانا ہے، آسانی کو کام نہیں بنانا ہے، کام مجاہدہ چاہتا ہے، قربانی چاہتا ہے۔ اور تعلیم کے بعد عورتیں جو ہے نا مردوں کی طرح اجتماعی دعا نہیں مانگے گی، مجلس کی ختم کی دعا پڑھا کر جو ہے مجلس کو ختم کرے گی۔ تعلیم کے بعد عورتیں سیدھا تعلیم سے اٹھ کر، تعلیم کے بعد وہاں لایانی کی اور غیبتوں کی مجلسیں نہیں لگائے گی ایران توران کی، تعلیم سے اٹھ کر سیدھا اپنے گھروں میں جائے گی، اس کے بعد پھر جہاں جانا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے۔ اور تیسری شکل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں عورتوں کو لے کر نکلنا، یہ ایسی سنت ہے جس میں ہم سب جو ہے نا کوتاہی کر رہے ہیں، سب جو ہے
ہم نے جو ہے نا ہم سے بہت بڑی چوک ہوئی ہے کہ ہم نے خروج جو ہے صرف مردوں کے لیے متعین اور مقرر کر رکھا ہے کہ نکلنا اللہ کے راستے میں صرف مردوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غزوہ ایسا نہیں ملتا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو ساتھ میں لے کر نہ گئے. بعض غزوات میں تو ساری بیویاں جتنی بھی موجود تھی سب کو اللہ کے راستے میں ایک ساتھ میں لے کر گئے. لیکن ہر مرتبہ جو ہے نا انتظام کرنا مشکل ہوتا تھا تو پھر قرعہ اندازی کیا کرتے تھے. قرعے میں جس بیوی کا نام آتا اس بیوی کو اپنے ساتھ میں لے کر اللہ کے راستے میں جاتے تھے. اور اس زمانے کا اللہ کے راستے کا سفر آج جیسا نہیں ہوتا تھا اکرام اور نصرت اور سہولت والا. بات سمجھ آ رہی؟ اور صحابہ بھی اپنی عورتوں کو ساتھ میں لے کر نکلتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں, دونوں کو اللہ کے راستے میں لے کے نکلے اور تعاون میں وہ بھی شہید ہوئے, ان کی 2 بیویاں شہید ہوئی. دونوں بیویوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا. بات سمجھ آ رہی؟ اور یہ ایسی سنت ہے یہ جو ہے دوستوں بزرگوں ہم نے اس کو چھوڑ رکھا اور جس کی وجہ سے ہم بھی گھر والوں پر دینی لائن کی محنت نہیں کر سکے. اور ایک سبیل اللہ نے مقرر کی تھی رائے خدا میں نکال کر جو ہے نا ہماری ماں بہنوں کی تعلیم تربیت کا ایک آسان شکل اللہ نے وجود دی ہے اس صدی کے اندر, اس دور کے اندر. اس میں بھی ہماری کوتاہی ہو رہی ہے. جیسے بھی مولانا نے جو ہے آیت سنائی تھی کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس سے برا گھر والوں کو دین سکھاؤ. اب ایمانداری سے بتائیں کہ ہم نے اس آیت پر کتنا عمل کیا جب سے ہماری بیوی ہمارے نکاح میں آئی ہے. کتنوں نے اپنی بیوی کی سورہ فاتحہ صحیح کی, کتنوں نے اتحیات سکھائی اپنی بیوی کو, کتنوں نے دعائے قنوت سکھائی جب سے نکاح میں آئی. ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کتنی بڑی چوک ہوئی ہے. اور اس سے مراد جیسے زور میں بات آئی کہ اس سے مراد گھر والوں کو دین سکھاؤ. تو دین میں کیا سکھانا ہے؟ دین میں کیا سکھانا ہے کہ سب سے پہلے عقائد سکھانا ہے, یقین سکھانا ہے, نماز سکھانی ہے, قرآن سکھانا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی پورا دین سکھانا ہے. مستورات کے اندر کوئی پیٹرن ایسے عنوانات نہیں ہے کہ بس اسی عنوان پہ جو ہے نا ان پر محنت ہو, بلکہ پورا دین سکھانا ہے عورتوں. محرم غیر محرم کون ہے یہ بھی سیکھنے اور سکھانے کی چیز ہے. ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کیونکہ پردہ فرض ہے عورتوں کے لیے. تو ہم کو معلوم ہوگا تو پتہ کریں گے کہ محرم کون ہے غیر محرم کون ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اور بہتر یہ ہے کہ بیوی کو ساتھ میں لے کر نکلے. اگر شرعی عذر ہے کہ 2 سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو ٹھیک ہے, ایسے موقع پر جو ہے گھروں میں جماعتوں کو ٹھہرا. اور اگر شرعی عذر ہے تو جو ہے اور بھی جو محرم مستورات ہیں ہمارے رشتے کے اندر ان کو لے کے نکلے, ماں کو لے کے نکلے, خالہ کو لے کے نکلے, پھوپھی کو لے کے نکلے. ایک ساتھی نے اپنی 17 محرم مستورات کے 3 دن لگا دیے, باری باری بدل کے لیے 17 محرم مستورات کو 3 دن لگا دیے. اللہ نے اتنا آسان کیا ہے وقت لگانا. اور اللہ کے فضل کرم سے رائے خدا میں جو 3 دن لگاتی ہے نا, 3 دن لے کے چلتے ہیں نا مستورات کو, 3 دن میں اللہ کے فضل سے اتنا کچھ سیکھ لیتی ہے ہماری مستورات کی ساری زندگی ہم نہیں سکھا سکتے. پوری زندگی بھر کی ہماری محنت ہماری عورتوں پر ایک طرف, اور 3 دن اللہ کے راستے میں مستورات کو لے کر نکلنا ایک طرف. 3 دن کے اندر جو ہے نا تمہاری بچی جا سکتی ہے بشرطے کہ والدہ ساتھ میں ہونی چاہیے. بغیر والدہ کی جو ہے نا, کیونکہ والدہ جو بچی کی حفاظت کر سکتی ہے اور خالہ پھوپھی اور جو رشتے دار بہنیں جو ہے نا وہ حفاظت نہیں کر سکتی. بات سمجھ آ رہی؟ 3 دن اور عشرے کے اندر تمہاری بچی والدہ کے ساتھ میں جا سکتی ہے. 3 دن اور عشرے کے اندر جو ہے وہ بھائی بیٹھے ابھی بھائی پانی کا بھی سلسلہ چالو نہ کریں, کیا ذہن سب کا منتشر ہوگا. دھیان سے سنیں بات. تو لہذا جو ہے وہ تمہاری بچی جو ہے وہ 3 دن اور عشرے میں جا سکتی ہے. اور جو بہنیں حاملہ ہیں, جو بہنیں امید سے ہیں کیا, تو بزرگوں نے 3 دن اور عشرے میں اجازت دی ہے, لیکن ایام محفوظ کے اندر جا سکتی ہے. ایام محفوظ یعنی 4 مہینے کے بعد سے لے کر 7 مہینے کے پہلے کا جو عرصہ ہوتا ہے حاملہ خواتین کا, یہ تھوڑا سیف رہتا ہے, اس میں خطرات نہیں رہتے بچے کے لیے بھی جچے کے لیے بھی. تو ان ایام کے اندر صرف 3 دن اور عشرے میں جا سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی بہتر شکل یہ ہے کہ جن سے علاج چالو ہے ڈاکٹر وغیرہ سے, ان سے مشورہ کر لے. وہ بتائیں گے کہ اس حال کے اندر جو ہے سفر کرنا مناسب ہے یا غیر مناسب.
بات سمجھ آ رہی؟ اور چلے کی جماعت میں ایک حمل والی مستورات بھی نہیں چلے گی کہ پہلے تو حمل نہیں تھا، ٹکٹ تفقد ہو گیا، ٹکٹ بن رخ آ گیا، ٹکٹ بن گئے، پتا چلا کہ بعد میں بھائی حمل ٹھہر گیا ہے تو مرد احباب جو ہے نا حکمت سے جو ہے نا وہ عذر کر دے کہ بھائی ہمارا عذر ہے، ہم نہیں جا سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ہاں، اس کے لیے کوشش کرے کہ جن بہنوں کا جو ہے 3 مرتبہ 3 دن لگ چکا ہے پھر وہ عشرے کے لیے جو ہے اچھا 3 دن میں کوئی زیادہ شرائط نہیں رکھی بزرگوں نے. ایک تو محرم ساتھ میں ہو، پورے حجاب میں ہو اور بچے ساتھ میں نہ ہو. جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستورات کی جماعتوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہا تو اس وقت میں جو ہے مرکز کے 3 اکابروں سے مولانا الیاس صاحب نے مولانا داؤد صاحب میواتی رحمۃ اللہ علیہ کو 3 بزرگوں کے پاس بھیجا مرکز کے کہ جاؤ ان سے مشورہ لے کر آؤ کہ مستورات کو جماعت میں نکالنے کے بارے میں کیا رائے ہے. ایک قاری نور محمد صاحب، ان سے پوچھا کہ مولانا الیاس صاحب حضرت جی آپ سے رائے طلب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میری تو رائے نہیں ہے کہ مستورات جماعتوں میں نکلے. پھر دوسرے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا. انہوں نے بھی جو ہے فرمایا کہ میری بھی رائے نہیں ہے کہ مستورات جماعتوں میں نکلے. تیسرے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مستورات جماعتوں میں ایک محرم کے ساتھ نہیں، ایک مستورات 2 محرم کے ساتھ میں نکلے تب بھی میری رائے نہیں. ایک محرم نہیں، ایک مستورات 2 محرم کے ساتھ نکلے تب بھی میری رائے نہیں. یہ جا کے جب تینوں کی رائے سنا دی تو اچھا اس پر مولانا داؤد صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ تینوں بزرگوں کی مرکز کے اکابروں کی جو رائے نفی میں تھی مستورات کو جماعت میں نکالنے کے بارے میں، اس وجہ سے نہیں تھی کہ یہ تینوں کے تینوں مستورات کے کام کے مخالف تھے، بلکہ اس وجہ سے انہوں نے رائے نفی میں دی کہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں ہندوستان کے بڑے بڑے اہل علم حضرات اور مفتیان اکرام اور حکیم الامت جیسوں کو مردوں کو جماعتوں میں پھرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اشرا نہیں ہو رہا تھا. جب مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ حضرت الیاس صاحب نے کوئی تبلیغی سلسلہ شروع کیا ہے تو حیرت سے کہنے لگے کہ الیاس نے کیا شروع کر دیا کہ تبلیغ کا کام ویسے ہی علماء پر بھاری ہے، اگر جاہل قسم کے لوگ تبلیغ کرنے گاؤں گاؤں شہر سے جائیں گے تو دین میں کتنا بگاڑ پیدا ہوگا. چی جائے کہ عورتیں جو ناقص العقل سمجھی گئی ہے یہ پھرے گی تبلیغ کرنے گاؤں گاؤں شہر سے. اس وجہ سے احتیاطی پہلو سے تینوں نے کہا کہ ہماری تو رائے نہیں ہے کہ ابھی مستورات جماعتوں میں چلے پھرے. لیکن مولانا الیاس صاحب کے دل پر اللہ نے اسلام کو کھولا تھا، کہا تم جماعت بناؤ، میں ان 3 مسلمانوں کو جا کر دیکھتا ہوں. اور ڈنڈا لے کر ہاتھ میں جو ہے نا مولانا یوسف صاحب کے پاس گئے، کہا کہ یوسف تم نے کیسے کہہ دیا کہ مستورات جماعتوں میں نہ نکلے. مارا نہیں، صرف تنبیہ کی. اور یہ پہلی جماعت مولانا داؤد صاحب کی عمارت میں میوات گئی، 1 ہفتہ تقریباً کام کر کے واپس آئی، بہت اچھی کارگزاری رہی. میوات کی مستورات میں نماز زندہ ہوئی، پردہ زندہ ہوا اور جو ہے تلاوت زندہ ہوئی اور یہ سلسلہ جاری ہوا یہاں سے مستورات کی جماعتوں کا. ہوتے ہوتے مفتی اعظم ہند اس زمانے کے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے تذکرہ چھیڑ دیا کہ عورتیں بھی تبلیغ میں جا رہی ہیں، عورتیں بھی تبلیغ کرنے جا رہی ہیں. ایک صاحب نے سنتے ہی فوراً جلدی سے جا کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی کہ آپ کی مستورات کی جماعت کا تذکرہ مفتی صاحب کی مجلس میں ہو رہا ہے. آپ نے ایک چٹھی پہ لکھ کر دوڑایا ان کو کہ جاؤ جلدی سے جا کر یہ پرچی مفتی صاحب کے ہاتھ میں دے دو. اور اس میں لکھا تھا کہ مفتی صاحب آپ مستورات کی جماعت کے بارے میں اس وقت تک کوئی فتویٰ صادر نہ کریں جب تک میری بات نہ سن لیں. بات سمجھ آ رہی؟ اور دوڑے دوڑے جلدی خودی بگی میں بیٹھ کر گئے، وہ مفتی صاحب کی خدمت میں پہنچے اور جا کر جو ہے عرض کیا مفتی صاحب ہم جو مستورات کو جماعت میں نکالتے ہیں تو سب سے پہلے مستورات تنہا سفر نہیں کیا کرتی، مستورات تنہا سفر اور ساتھ میں اس کا حقیقی محرم رہتا ہے. اور تیسرا مستورات کسی مانوس ساتھی کے پردے دار مکان میں قیام کرتی ہے اور مرد مسجد میں قیام کرتے ہیں. مستورات گھر میں رہ کر محلوں کی عورتوں پر محنت کرتی ہے اور مرد مسجد میں رہ کر محلوں کے مردوں پر محنت کرتے ہیں. اس طرح سے مستورات کی جماعت نکالتے ہیں. یہ تینوں شرائط سننے کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر آپ لوگ اس قدر اہتمام کرتے ہو تو مستورات کو جماعت میں نکالنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ضروری قرار دیا. گویا تھپا لگ گیا، مہر لگ گئی مفتی صاحب کی اور ماشاءاللہ مستورات کام جو ہے وہ زور شور سے چلنے لگا. ہوتے ہوتے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے زمانے میں کام جب پہنچا، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا جاتا کہ مستورات کا کام کیا تو فرمایا کرتے تھے کہ مستورات کا کام گھروں کی تعلیم ہے. مستورات کا کام. اب حضرت مولانا زبیر صاحب مولانا سعد صاحب کا دور آیا
تو اس میں ماشاءاللہ مصطلح کے تعلق سے جو ہے نا شرائط مرتب کیے گئے اور اس کے تعلق سے غور فکر کیا گیا اور فکریں دلائی گئی، اور ماشاءاللہ پھر مصطلح کا کام جو ہے نا وہ تیزی سے جو ہے بڑھنے لگا اور ترقی کرنے لگا۔ پھر حضرت نے مشورے بات رکھی کہ جتنی بھی جماعتیں چلے کی اور دعا بیرون مع مستورات کے جو اپنے اپنے علاقوں سے جایا کرتی ہے رخ لے کر، یہ جماعتیں نظام الدین مرکز پہ آنا چاہیے اور 3 دن یا ماحول میں رہے اور ہدایت سنیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں مستورات کے کام سے، اور جو رخ ملا وہاں جا کر کام کر کے پورا چلہ یا پورا 2 مہینہ وہاں لگا کر واپس آوے اور 3 دن یہاں قیام کرے اور یہاں پر کارگزاری سنا دے اور واپسی کی ہدایت لے کر کے اپنے علاقے میں جا کے اس طرح کام کرے۔ جب یہ بات مشورے میں رکھی تو مشورے والوں کو یہ شرح صدر یہ بات نہیں ہو رہی تھی حضرت کی کہ مستورات کا کام ویسے ہی جو ہے وہ بھاری ہے اور جو ہے نزاکت والا ہے، بہت بوجھ پڑ جائے گا اگر مستورات ہندوستان کے ایک کونے سے چلہ لگانے کے لیے پہلے نظام الدین میں آ کر 3 دن لگاوے، پھر رخ پر جہاں کا بھی رخ ملا ہو وہاں سے واپس آوے، پھر 3 دن گزار کر پھر اپنے گھر میں جاوے تو کون آئے گا؟ لیکن اللہ کے فضل سے مشورے سے یہ بات طے ہوئی 2 دن کے بعد میں، اور مستورات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہوتے ہوتے اللہ کے فضل سے ابھی دسمبر کے مہینے میں جو ہے تقریباً 450 مستورات کے رخ دیے گئے اور 75 جماعتیں مستورات کی موجود تھیں۔ یہ پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 75 جماعتیں چلنے کی موجود تھی۔ تو اللہ نے کام کو اس تیزی سے جو ہے نا ترقی دی۔ شرائط اچھا، جب شرائط ہمارے شہر کے اندر جب رکھے جاتے نا، ہمارے مشتاق بھائی مرحوم جو ہے اللہ غری کا رحمت کرے، درجات بلند کرے، تو ہمارے ذمہ دار ساتھی کو شرح صدر نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے سارے اصول اتنے سارے شرائط رکھیں گے تو کیسے جماعتیں بنے گی مستورات۔ لیکن مشتاق بھائی تھے ذرا بھی جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہونے نہیں دیتے تھے کہ نہیں، جو بات حضرت نظام الدین سے کہی گئی ہے ہم تو وہی کریں گے۔ نتیجے میں 400 گنا کام بڑھ گیا شرائط کی پابندی کرنے کا، بات سمجھ آ رہی؟ اور ملکوں میں جماعتیں 2-2 مہینے کی ماشاءاللہ خوب جا رہی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے دوستوں بزرگوں بات چل رہی تھی کہ جو ہے مستورات کو لے کر نکلیں، اور چوتھی بات جو ہے نا اپنے گھروں میں جماعتوں کو ٹھہرا، کیا کریں اپنے گھروں میں جماعتوں کو۔ اتنا زبردست نفع اس کے اندر، دیکھو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہیں گھر چھوڑے، انہیں اپنے گھر چھوڑے اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کی، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور وَنَصَرُوا اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو ایمان کا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ ایمان کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ جو ایمان لائے، اپنے گھر چھوڑے، اللہ کے راستے میں جدوجہد کی، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا ان کو اور ان کی مدد کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور مغفرت اللہ کی طرف سے۔ 2 فائدے گھروں میں جماعت کو ٹھہرائیں گے یا اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ٹھہراؤ گے انشاءاللہ۔ کون کون ٹھہرائے گا؟ اس کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی ہے کہ ہاں آپ کے گھر میں نہیں ٹھہرا سکتے، بولتے بیت الخلا نہیں ہے اور جماعتیں ٹھہرنے کو تیار نہیں۔ پرانی بہنیں بھی بعض وقت تیار نہیں ہوتی کہ گھر میں بیت الخلا نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت الخلا کون سا گھر میں تھا؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت الخلا کون سا گھر میں تھا؟ بلکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتی تھی کہ ہمارے زمانے میں بیت الخلا گھر میں بنانے کا رواج نہیں تھا، اس کے لیے تو گھر سے دور جایا کرتے تھے جنگل میں فارغ ہونے کے لیے، کیونکہ بیت الخلا یہ تو خبیث کے اڈے ہیں۔ لیکن ضروریات زمانے میں اس گندی جگہ کو ہم اپنے گھروں کے اندر اس نے شامل کر دیا، ورنہ دور رسالت میں جو ہے دور صحابہ میں اس کے لیے دور جایا کرتے تھے جنگل میں۔ تو جس گھر میں بیت الخلا نہیں ہے اس گھر میں بھی جماعت ٹھہرائی جائے گی، جس گھر میں بجلی کا انتظام نہیں ہے اس گھر میں بھی جماعت ٹھہرائی جائے گی، کیونکہ اور لوگ بھی تو رہتے ہیں وہاں پر۔ اور ماشاءاللہ ہماری جماعتیں بیرون جاتی ہیں نا افریقہ کے ملکوں میں، تو ایسے گھر ملتے ہیں عموماً کہ جہاں بجلی نہیں ہے، اور ایسے گھر میں بھی جماعت ٹھہرائی جائے گی کہ جس گھر کے اندر جو ہے ڈیلیوری والا بھی بچہ ہوا ہے گھر کے اندر، لوگ جو ہے نا اس کو اچھوت سمجھتے ہیں وہ گھر کو کہ یار اس گھر میں کیسے جماعت کو ٹھہرا ہوئے، بول کیوں اور عورتیں نہیں ٹھہرتی، اور گھر میں عورتیں بچے کھانا نہیں کھاتے اس گھر کے اندر جس گھر میں ڈیلیوری ہوئی ہوتی ہے۔
ایسے گھر میں جس گھر میں ڈھیر سارے بچے ہیں وہاں بھی جماعت کو ٹھہرائی جائے گی. اس کے لیے پرانی جماعت کی بہنوں کو متعین کرے خدمت کے عنوان پر کہ جو بچوں کو اچھی طرح سے بہلائے گی, پھسلائے گی, کھلائے گی, ملائے گی, دھلائے گی. اور جس گھر میں جماعت ٹھہرے اس گھر کے ذمہ آئی ہوئی جماعت کو کھانا کھلانا ہے ہی نہیں. اور بلکہ جماعت سے کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں آپ کی جماعت ٹھہرے اس گھر کی ایک وقت کی بھی دعوت قبول نہ کرو. خود بنا یا مجمع جماعت کے ساتھی جو ہے وہ دیکھ لیں ان کو فارغ رکھے, انہوں نے قربانی دی, اپنا گھر دیا ہے, 2 دن کے لیے اپنے گھر کے مردوں کو بے گھر کر دیا آپ کے لیے. ورنہ ہو یہ رہا تھا کہ پورا دن کچن میں ان عورتوں کا گزرتا تھا. ایک کارگزاری ہماری جماعت اچھے کی مہاراشٹر کے علاقے میں گئی تو کھانا پکانے کی جب نے بات رکھی تو کہنے لگے کہ نہیں بھائی آپ تو مہمان ہیں. اور نظام الدین سے کہا جاتا ہے کہ جماعتیں مہمان بن کے کام نہ کریں, میزبان بن کے کام کریں. تو لہٰذا جو ہے وہ تو اصرار کرتے رہے, منع کرتے رہے, ہم اصرار کرتے رہے کہ نہیں ہم تو پکائیں گے. اور مزید ہو کر جو ہے نا ایک وقت ہم نے کھانا دیا, مزید ہو کر پکایا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ گھر کے اندر وہ ذمہ دار کی بیوی تھی, بہن تھی, والدہ تھی. انہوں نے یہ اپنا تاثر بیان کیا کہ جب بھی آج ہمارے گھر میں گاؤں کے اندر جب بھی جماعت آتی ہے, مستور آتی ہے, وہ پرانی بات ہے, تو ہمارے ہی گھر میں قیام کرتی ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ ہمارے گھر میں مستورات کی جماعت آئی ہے اور ہم کو تعلیم میں شرکت کا موقع ملا ہے. ورنہ بس صبح سے شام تک کچن کے اندر. اور راجستھان کے اندر اسی گھر کے اندر ایک گھر کے اندر جماعت ٹھہری اور زبردستی جو ہے نا پکانے کا اپنے ذمہ لیا جماعت کے. تو ایک پرنسپل صاحبہ کو دعوت دی تھی کہ بھائی بمبئی کی مستورات آئی ہے, تو ملنے کے لیے جو ہے وہ دیکھ بھائی بمبئی کی مستورات آئی ہے, چلو جا کے ملاقات کرتے. پرنسپل صاحبہ آئی اور دیکھی, پوچھا یہ عورتیں کچن میں کیا کر رہی ہے جماعت کی؟ کہا کہ یہ جو اپنا کھانا بنا رہی ہے. بولے جماعت کی بہن اپنا کھانا بناتی ہے؟ بولے ہاں ہم تو منع کر رہے تھے لیکن وہ مزید تھے کہ نہیں بھائی ہمارا کھانا ہم بنائیں گے. بولے ایسی جماعت تو کسی پر بھی بھاری نہیں ہے, جماعت ہم کو 2 دن کے لیے دے دو. ذمہ داروں کے کان پہ بات پہنچائی تو کہا کہ اس نے جماعت کو مانگا ہے 2 دن کے لیے. بولے بالکل پہلی فرصت میں دو, مشورے کو بدلو. تو حضرت نظام الدین سے جو بات کہی جاتی ہے نا وہ خامخواہ نہیں کہی جاتی ہے. وقت کی ضرورت اللہ وقت کے امیر پر کھولتے ہیں, اور وقت کے امیر پہ جو بات کھلتی ہے نا بڑے بڑے اہل علم حضرات پہ نہیں کھلتی. اور دور صحابہ میں یہ بات ملے گی. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کے دل پہ جو بات کھلی وہ حضرت عمر جیسے ملہم جن کی زبان پر فرشتے بولا کرتے تھے, بلکہ پورے علماء مدینہ پہ نہیں کھلی. پورے مدینہ کے علماء مفتیان اکرام صحابہ میں سے ان کے دل پہ نہیں کھلی جو وقت کے امیر پر اللہ نے بات کھولی کہ اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب امیر بنائے گئے آپ کے دل پہ جو بات کھلی کہ آپ نے کبار صحابہ کو جہاد میں جانے سے روک لگا دی تھی. جہاد تو فریضہ تھا اور کبار صحابہ اجازت چاہتے, صاف طور سے منع کرتے کہ تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ نہ تم دنیا والوں کو دیکھو نہ دنیا والے تمہیں دیکھیں. اور ڈر اس بات کا تھا حضرت عمر کو کہ یہ کبار صحابہ مختلف ملکوں میں پھیل گئے تو وہاں کے مسلمان ان کی صحبت پر اکتفا کر بیٹھے تھے. اور مدینہ منورہ جہاں مرکز اسلام تھا وہاں کے مسلمانوں کا ربط مرکز اسلام سے منقطع ہو جائے گا. اس سے اسلام میں جھول, کمی, کمزوری اور کوتاہیاں آنا شروع ہو جائے گی. اس وقت مرکز پہ کیا کہا جا رہا ہے, مدینہ منورہ سے کیا بات چلائی جا رہی ہے, کیا فکریں ہو رہی ہیں, بات سمجھ آ رہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے آپ کے دل پہ جو بات کھلی وہ اس زمانے کے بہت سے علماء صحابہ کے دل پہ نہیں کھلی. بعض صحابہ نے غالب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کس نے مشورہ دیا کہ آپ نے خلافت چھوڑ دیجیے, یہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے. لیکن حضرت عثمان غنی نے تیار نہیں ہوا اس پہ کہ نہیں, ان کے دل پہ بات کھلی تھی جو ہے کہ یہ لوگ تمہیں لباس پہنائیں گے اور پھر اس لباس کو اتارنے کی کوشش کریں, تم لباس اتارنے نہیں دینا. حضرت علی خلیفہ بنائے گا, ان کے دل میں جو بات کھلی. اس کے لیے ایک بات روانگی میں بیرون جانے والی جماعتوں سے نظام الدین میں کہی جاتی ہے کہ جس ملک میں بھی جائیں آپ جو ہے وہاں کے ذمہ داروں کے مشورے سے تو چلیں گے. وہاں کے ذمہ داروں کے یہ نہیں کہ نہیں بھائی آپ کے مشوروں کو نہیں مانتے, ہم تو جو نظام الدین سے کہا گیا وہی کریں گے. نہیں, وہاں کے مشورے کو ہم عبور نہیں کریں گے, کراس نہیں کریں گے. ذمہ داروں کے بولے اچھا جاؤ کرو, پھر جاؤ ہاتھ اٹھا دیں گے. وہاں کے ذمہ دار کیا کام کریں گے ان کے بغیر؟ نہیں, وہاں کے ذمہ داروں کے مشورے سے تو چلیں گے لیکن طریقہ نظام الدین کا ہوگا. طریقہ کس کا ہوگا بولو؟ نظام الدین. کیونکہ وقت کی ضرورت کو اللہ وقت کے امیر پر بولتے ہیں. ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو بات کہی جاتی کہ 4 دیواری سے, اس زمانے والے جو زمانے کام کرنے والوں کے لیے اصول تھا.
مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں جو بات کہی جاتی تھی اس زمانے والوں کے لیے اصول تھا. مولانا ناول حسن صاحب رحمۃ کے زمانے میں جو کہی جاتی اس زمانے کے کام کرنے والوں کے اصول تھا. اس وقت تو کہا جا رہا ہے وہ کام کرنے والوں کے لیے. مولیا صاحب کے زمانے میں فضائل کی کتاب میں سے 5 حصوں میں سے تعلیم ہوتی تھی. فضائل عمل میں سے 5 حصوں میں سے. مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں 2 کتابوں کا اضافہ ہوا, فضائل صدقات اور فضائل حج کا اضافہ ہوا. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمانوں کی موجودہ بستی کا واحد علاج کا اضافہ ہوا. کسی نے اختلاف نہیں کیا. اب حضرت مولانا الیاس صاحب کی منشا کے مطابق کہ مولانا الیاس صاحب نے بیان میں سنا کچھ کچا پن نظر آیا بات کرنے والے میں, تو یہ ظاہر اس بات کو ظاہر کیا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ 6 صفات پر کوئی ٹھوس کام ہونا چاہیے. مولانا الیاس صاحب کی منشا کے مطابق مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 صفات پر کام کرنا شروع کر دیا تھا, لیکن تکمیل نہیں ہو سکی تھی. اللہ نے جو ہے ان کو پہلے اٹھا لیا. تو جو 6 صفات پہ جو حدیثیں جمع کی گئی تھی وہ ہاتھ لگی مولانا صاحب کے, تو انہوں نے بعد میں اس کی تکمیل کی اور ترتیب بنا دی. تو وقت کی ضرورت کو اللہ وقت کے امیر پر کھولتے ہیں. تو کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کیا کہا جا رہا ہے. حضرت جی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ نظام الدین میں صبح میں ایک بات کہی گئی اور شام میں دوسری بات کہی گئی, تو صبح والی بات کو چھوڑ کر شام والی بات کو لینا ہوگا. بات سمجھ آ رہی کرو گے انشاءاللہ. جماعتیں جو آپ کے یہاں پر آگے مستورات کی, جو بھی جماعتیں آگے مستورات کی, اگر چلنے والی بہن ہے تو جیسے کہا گیا کہ دوپہر میں جو ہے تو ان کو جو ہے نا چلنے والی ہے تو نئے نئے گھروں میں جماعتوں کو ٹھہرائیں. اور نئی جماعت ہے 3 دن کی عشرے کی نئی بہنیں آئی ہے تو یہاں کام ہے ماحول ہے, پرانی بہنیں وہاں جماعت ہو. لیکن چلے والی بہنیں ہیں, پرانی بہنیں ہیں جماعت میں. دیکھو جب بھی جماعت آئے گی یا ہم جائیں گے جماعتوں میں 3 قسم کے گھر ملیں گے ہر جگہ پر. اور اس کی یوں مثال دے کر سمجھاتے ہیں اس بات کو ہمارے بڑے کہ اگر ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور اس میں جو ہے کچھ لوگ مر گئے ہوں اور کچھ لوگ جو ہے جن کے جسم پر ہلکی خراش پورے جسم میں آئی ہو اور بعضوں کی ہڈیاں فریکچر ہو چکی ہو اور بعض لوگ جو ہے نا وہ آخری سانس لے رہے ہو اور ڈاکٹر حضرات پہنچے ہیں علاج کے لیے. اب بیٹھے مشورہ کرو کہ پہلے کس کا علاج کرنا چاہیے. وہ جس کے جسم پر خراش آئی ہے, پورے جسم پر ہلکی خراش لگی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پہلے مجھے دیکھو, پورے بدن میں میرے خراش آئی, تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اور دوسرے وہ جن کی ہڈی جو ہے نا پسلیاں ٹوٹ چکی ہے, فریکچر ہو چکی ہے, وہ بھی چلائے گا, کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب بہت درد ہو رہا ہے, مجھے دیکھو, میرا علاج کرو پہلے. اس کو بھی چھوڑ دیں گے. عقل بھی کہتی ہے, شریعت بھی کہتی ہے کہ تیسرا وہ شخص ہے جو آخری سانس لے رہا ہے. شریعت بھی کہتی ہے, عقل بھی کہتی ہے کہ دونوں کو چھوڑو, پہلے ان کو دیکھو. کس کو؟ جو آخری سانس لے رہا ہے. ایسے ہی جس محلے میں جس علاقے میں مسلط کی جماعت آئے گی 3 قسم کے گھر ہوں گے. ایک وہ گھرانہ ہوگا 100% دعوت کا گھرانہ ہے, 100%. ماشاءاللہ مردوں کا بھی وقت لگا ہے, مسلط پرانی بہنوں کے جماعت ہم کو دے دو, ماشاءاللہ پرانی آپا آئی ہے, اس کے اندر ملکوں میں چلی پھری, ہم کو فائدہ ہونا چاہیے, اس کو چھوڑ دو. دوسرا وہ گھر کے جو 100% دعوت کا سب کا تو وقت نہیں لگا ہے لیکن دیندار ہے, سنت شریعت کے پابند ہے, ماشاءاللہ پردے کا بھی اہتمام ہے, وہ بھی کہیں گے کہ جماعت ہم کو دے دو, ان کو بھی چھوڑ دو. تیسرا وہ گھر ملے گا جہاں اسلام آخری سانس لے رہا ہے, ارتداد کے رہنے پر ہے. اور ارتداد جو ہے نا 3 قسم کا ہے, قولی ارتداد اور ذہنی ارتداد اور فعلی ارتداد. بات سمجھ آ رہی؟ ذہنی ارتداد کہ ذہن کا مرتد ہو جانا. ذہن کا ایک دیندار جو ہے شخص کا جو انتقال ہوا, قبرستان میں دفنایا گیا, اور اسی علاقے کے اندر ایک عیسائی لڑکی کا انتقال ہوا. اس کو بھی جو ہے ان لوگوں نے عیسائیوں نے اپنے قبرستان میں دفنانے کے لیے قبر کھو دی. تو ایک مسلمان ایمان والا جو دیندار بظاہر دیندار نظر آ رہا تھا وہ عیسائی قبرستان میں ملا. تو حیرت ہوئی ان کو, تو لوگ جمع ہوئے, ایک نے پہچانا کہ یہ تو فلاں محلے میں رہتا تھا. یہ تو الگ سے قبر کھود کے اپنی بچی کو عیسائیوں نے دفن کیا اور جا کے اطلاع دی کہ آپ کا وہ شخص ہمارے قبرستان میں. بولے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم لوگ اپنے قبرستان میں دفنا کر آئے, تم بولتے وہاں پر ہوں. تو بہت حجت ہونے لگی, تکرار ہونے لگی, مجمع جمع ہونے لگا. تو پھر علماء کو رجوع کیا اور کھود کے دیکھا مسلمان جہاں دفن کیا تھا وہاں عیسائی لڑکی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو ہے مسلمان کے قبرستان دفن کیا تھا وہ عیسائی قبرستان میں. تو حیرت ہوئی, علماء نے پھر اس کی تحقیق کی اور وہ دیندار کی جو ہے
بیوی سے پردے کی پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے ایسی جو ہے کوئی خاص بات کوئی عجیب بات آپ نے دیکھی؟ بولے نہیں نماز روزہ ہوتا تھا سب یہ، پھر بھی سوچو بولو کوئی عجیب بات۔ بولے ایک بات میرے شوہر کہا کرتے تھے کہ عیسائی مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ جو ہے جنابت کا غسل ہی نہیں ہے، اور یہاں پر تو جو ہے سردی ہو بیمار ہو کہ غسل کی حاجت ہوگی تو غسل کرنا ہی پڑے گا۔ یہ ذہنی ابتدا ہے۔ اور عیسائی لڑکی سے پوچھا کہ جب انہوں نے تو کہا کہ ایک بات چرچ میں جاتی تھی لیکن ایک بات تھی، وہ کہتی تھی کہ اسلام مذہب کتنا اچھا ہے، بولے اس میں پردے کا عورتوں کو اتنا ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے، بولے اللہ نے اس کی اس بات پر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور ایمان کی توفیق سے نوازا۔ تو ذہنی ارتداد جو ہے نا، آج امت کا بڑا طبقہ ذہنی ارتداد میں مبتلا ہو چکا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبح میں ایمان والا ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں ایمان والا ہوگا صبح میں کافر ہو جائے گا۔ بلکہ دور رسالت میں کہا گیا کہ کل کے دن جو ہے نا بعض لوگ کافر ہو جائیں گے بعض لوگ مومن رہیں گے، تو کہا کہ جو ہے وہ کافر مومن کہ ہاں جو یہ کہے گا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برستی ہے نا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو کہیں گے کہ اللہ کی وجہ سے بارش برستی ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کے راستے میں جو ہے نا اپنی ماں بہنوں کو لے کر نکلنا بہت ضروری ہے، کریں گے انشاءاللہ، اور جماعتوں کو بھی ٹھہرائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے اس مجمع کے اندر کہ جن کے جو ہے 2 مرتبہ چلے لگے ہیں مستورات کے اندر، اور ان کے مردوں کے 3 مرتبہ 4 مہینے اندرون ملک میں لگے ہیں،